اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ میری اسلامی بہنوں کے لیے یہ خاص ویڈیو ہے۔ تمام اسلامی بہنیں ویڈیو مکمل دیکھیے گا تاکہ پوری بات آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ اچھا، کچھ سوالات ہیں اسلامی بہنوں کے کہ کیا روزے کے دوران اگر حیض آ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا کہ یا وہ روزہ ہم مکمل کریں۔ تو اسی طرح کہ جو روزے میں جو آخری دن ہوتا ہے بعض دفعہ خواتین کا کہ روزے کا جو روزے کا نہیں حیض کا جو لاسٹ ڈے چل رہا ہے تو اس میں ان کو زیادہ پیریڈ نہیں ہوئے تو اب وہ پورا دن کیا کریں یہ ساری، اور کیا حیض کے دوران تسبیح وغیرہ یا ذکر و اذکار یہ کر سکتے ہیں، ساری مکمل ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ سب سے پہلی بات کہ روزے کا جو ٹائم ہے یہ جب سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے اس سے لے کر غروب آفتاب تک ہے۔ جب تک سورج غروب نہیں ہوتا تب تک یہ سارا روزے کا ٹائم ہے۔ اب اس میں فجر کی اذان یا مغرب کی اذان شرط نہیں ہے، بعض دفعہ فجر کی اذان لیٹ ہوتی ہے اور روزہ پہلے بند ہوتا ہے۔ اب یہ سارا وقت جو ہے یہ روزے کا ٹائم ہے۔ اس میں اس ٹائم میں اگر کسی بندے نے سحری ختم ہونے کے 2 منٹ بعد بھی کچھ کھا لیا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح افطاری میں اگر اس نے 2 منٹ یا 1 منٹ یا کچھ سیکنڈ پہلے بھی کوئی چیز کھا لی تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اب عوام میں یہ غلط فہمی ہے عورتوں میں کہ اگر کسی کو 12 بجے کے بعد یا ظہر کی نماز کے بعد حیض آیا تو اب وہ روزہ مکمل کرے، اس کا روزہ نہیں ہوگا، یعنی اس کا روزہ ہو جائے گا، لوگ کہتے ہیں ایسا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، روزہ نہیں ہوگا۔ اگر افطاری سے 2 منٹ پہلے بھی آپ کو پیریڈز ہوں گے تو وہ آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، آپ کو اس روزے کی بعد میں دوبارہ وہ قضا کرنی پڑے گی، وہ روزہ رکھنا پڑے گا۔ اب ایک اور غلط فہمی اکثر خواتین سمجھتی ہیں کہ جس طرح پیریڈز میں نماز معاف ہے روزے بھی معاف ہے، جو روزے مس ہو گئے بس مس ہو گئے، نہیں، جو روزے ان کو بعد میں لازمی رکھنا پڑے گا۔ نماز اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے معاف کر دی کیونکہ پھر نمازیں زیادہ ہو جاتی ہیں اور بعد میں پھر ان کی قضا مشکل ہو جاتی تھی، اللہ تعالیٰ نے نمازیں معاف کر دی ہے، لیکن روزہ معاف نہیں، کیونکہ روزے گنتی کے چند دن ہوں گے تو وہ بعد میں بآسانی سال میں کبھی بھی کسی بھی وقت بآسانی رکھ سکتے ہیں، جس ٹائم دل کرے رکھ سکتے ہیں اور پریشان نہیں ہونا۔ اور یہی والے روزے آپ جب دوسرے دنوں میں رکھیں گے، جب آپ یعنی رمضان المبارک کے بعد جب انہی روزوں کی قضا رکھ تو آپ کو وہی ثواب ملے گا، جو کیونکہ یہ روزہ رمضان کا تھا تو یہ آپ کا قضا روزہ ہوگا اور بعد میں آپ کو یہ روزے لازمی رکھنے پڑیں گے۔ یہ فرض اگر نہیں رکھے تو آپ اپنا سالوں کا حساب لگائیں اور پھر آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کے کتنے روزے مس ہوتے ہیں، اور اس حساب سے اپنے سارے روزے آپ کیا کریں، تھوڑے تھوڑے کر کے، یہ نہیں کہ لگاتار رکھیں، آپ تھوڑے تھوڑے کر کے سال میں مہینے میں 1-2 دن رکھ لیا یا مہینے میں 3-4 روزے رکھ لے، اس طرح کر کے آپ اپنے روزے کمپلیٹ کر سکتی ہیں۔ اور دوسرا کہ حیض کے دوران ذکر و اذکار تسبیح بالکل آپ پڑھ سکتی ہیں، اور آپ یعنی جس جگہ اگر آپ نے نماز جہاں پر پڑھتی ہیں جائے نماز وغیرہ، اس جائے نماز پر اگر ناپاکی لگنے کا خطرہ نہ ہو تو آپ اس جائے نماز پر جہاں پر آپ تراویح پڑھتی رہیے، نماز پڑھتی رہیے، تو آپ اس پر بیٹھ کر اتنا ٹائم ذکر و اذکار تسبیحات درود پاک کلمہ کا ذکر بالکل آپ پڑھ سکتی ہیں، اور ضرور پڑھنا چاہیے تاکہ بندہ زیادہ غافل نہ ہو جائے ان چیزوں سے زیادہ، بلکہ 5 ٹائم جو نماز ہے ہر نماز کے ٹائم آپ کیا کریں کہ کم سے کم 10-15 منٹ آپ جائے نماز پہ جا کر جائے نماز بچھا کر بیٹھ جائیں اور وہاں پر کیا کریں تسبیح کرتی رہیں اور ذکر، تاکہ ایک جو عادت ہوتی ہے وہ بنی رہے انسان کی، تاکہ وہ عادت جو ہے نا کافی دن گزر جاتے ہیں تو عادت ختم ہو جاتی ہے اور اسی وجہ سے خواتین کے اندر سستی آ جاتی ہے۔ تو آپ کیا کریں کہ عادت برقرار رہے، جائے نماز پہ بیٹھ کر ذکر و اذکار کرتی رہا کریں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو تمام اسلامی بہنوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، تو تمام بہنوں کے ساتھ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔